آپ سن رہے ہیں سیمانچل نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں، لائک۔ آج رمضان شریف کی 30ویں تاریخ ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، اس لیے میں تمامی مسلمانوں کو رمضان شریف کے بعد عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، عید الفطر کی نماز کا طریقہ لے کر اور چند مستحبات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے نیت اس طرح کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ 3 زائد تکبیریں جو کہی جائیں گی، اس کے لیے آپ کو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لینا ہے۔ پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو لٹکا دینا ہے۔ پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کانوں کے پاس لے جانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں بھی اسی طرح سے لٹکا دینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب دھیرے دھیرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اس کے ساتھ دوسری سورت ملائیں گے، اور اس طرح سے پہلی رکعت رکوع سجدہ کے بعد مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پہلے الحمدللہ پھر سورت پڑھیں گے، اس کے بعد 3 زائد جو تکبیریں ہیں وہ کہی جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا، یعنی لٹکا دینا ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر میں بھی، تیسری تکبیر میں بھی آپ کو اپنے ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو بغیر اٹھائے، ہاتھ اٹھانا نہیں ہے چوتھی تکبیر میں، دوسری رکعت کی چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے۔ یہ جو ہے آپ کی عید کی نماز کا مختصر سا طریقہ ہے۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ عید کے دن جو مستحبات ہیں، جو مستحب چیزیں ہیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ عید کے دن جو مستحبات ہیں ان میں سے نمبر 1 میں آتا ہے حجامت بنوانا۔ آپ کو حجامت بنوانا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا۔ نئے کپڑے ضروری نہیں، اچھے کپڑے نئے ہوں تو اچھی بات ہے، نہیں تو پرانے کپڑے دھلے ہوئے ہوں۔ خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ انگوٹھی پہننے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف 4.5 ماشا سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی ہونا چاہیے۔ نماز فجر مسجد میں، جو محلے کی مسجد ہے اس میں ادا کرنا۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7، 9 بے جوڑ، چاہے جتنی بھی ہو جائیں۔ اگر کھجوریں نہ ہوں تو میٹھی کوئی بھی چیز کھا لیں۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب، ملامت کیا جائے گا۔ نماز عیدگاہ میں ادا کرنا۔ عیدگاہ پیدل جانا، سواری میں بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے کی قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دے، اس لیے کہ صدقہ فطر اگر آپ نے ادا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیکیوں کو، آپ کی
تمام تر خیر و برکات کو، آپ کے روزوں کو رب قدیر زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا دیتا ہے، معلق کر دیتا ہے۔ اس وقت تک آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ آپ صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتے ہیں۔ خوشی ظاہر کرنا، عید کے دن خوشی ظاہر کرنا یہ مستحب ہے۔ کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار کے ساتھ نگاہ نیچی کیے ہوئے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، نماز عید کے بعد مصافحہ، معانقہ یعنی گلے ملنا جو مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد راستے میں تکبیر تشریق اس طرح کہتے ہوئے جانا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ عید مبارک کے بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے۔ عید تجھ کو مبارک اے صائم، روزہ داروں کو عید ہوتی ہے۔ روزہ خورو، خدا کی ناراضی سن لو تم پہ شدید ہوتی ہے۔ تیری شیطان ماہ رمضان میں کیسی مٹی پلید ہوتی ہے۔ واسطے عاشقان رمضان کے مغفرت کی نوید ہوتی ہے۔ عید کے دن عمر یہ رو رو کے بولے، نیکیوں کی عید ہوتی ہے۔ بے نمازوں کی، روزہ خوروں کی کون کہتا ہے عید ہوتی ہے؟ جس کو آقا مدینے بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے۔ مجھ کو عیدی ملے